چھوڑے مجھے۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ نہیں، میری بات غور سے سنو، دیکھو اور محسوس کرو۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ اب تک جو کچھ میں نے کیا یا پھر جو کچھ تمہیں محسوس ہوا وہ جھوٹ تھا، دھوکا تھا، کوئی فراڈ تھا؟ کیا تمہیں کبھی بھی ایسا لگا کہ تمہیں چھوڑ کر، تمہاری محبت چھوڑ کر میں ان کاغذ کے چند ٹکڑوں کے لیے یہ سب کر رہا ہوں؟ میں جو بچپن سے چاہتا ہوں کہ کاش تمہاری یہ خوبصورت آنکھیں بھی کبھی مجھے دیکھ کر مسکرا اٹھیں۔ کاش وہ وقت بھی آئے جب دل سے اپنے لہجے میں محبت سمو کر تم مجھے پکارو۔ میں تم سے دھوکا کیسے کر سکتا ہوں؟ کب تمہیں میری آنکھوں میں دھوکا نظر آیا؟ کب تمہیں میری باتوں میں فریب کا گمان ہوا؟ بتاؤ مجھے۔ قرت کو اپنے سینے میں بھینچتے اس کے آنسوؤں سے اپنی شرٹ کو بھیگتی محسوس کر وہ بے بسی سے بولا، پھر وہ کیا تھا جو آپ مما کے سامنے کہہ رہے تھے؟ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ آنسو اسود کی باتوں کی سچائی کو محسوس کر اپنے آپ رک گئے تھے، لیکن رونے کی وجہ سے ہچکی بند گئی تھی۔ دیکھو قرت، ہمیشہ جو انسان دیکھے اور سنے وہی سچ نہیں ہوتا۔ کبھی کانوں سنا اور آنکھوں دیکھا بھی جھوٹ ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ جھوٹ ہے کہ آپ نے نکاح نامے کے ساتھ جائیداد کے پیپرز سائن نہیں کروائے؟ قرت نے اسود کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے امید سے پوچھا۔ نہیں، یہ سچ ہے۔ نکاح نامے کے ساتھ میں نے تم سے پراپرٹی کے پیپرز سائن کروائے ہیں، لیکن میرا مقصد نہ تمہیں ہرٹ کرنا تھا اور نہ ہی تمہاری دولت و جائیداد کا مجھے کوئی لالچ ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو دیکھ اسود نے ضبط سے آنکھیں میچی۔ دیکھو قرت، پلیز یوں رو رو کر مجھے تکلیف نہ دو۔ جس دن تمہیں سچائی معلوم ہوگی، تمہیں میرا اٹھایا گیا یہ قدم بالکل درست لگے گا۔ تو پھر پلیز مجھے وہ سچائی بتا دیں۔ مجھے بہت برا محسوس ہو رہا ہے۔ میں غلط سوچنا نہیں چاہتی، مگر میرے دماغ میں غلط غلط خیال آ رہے ہیں۔ زاروں کی تار روتے ہوئے اس نے اسود کی شرٹ کو مٹھی میں لیتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے سے لگایا۔ نہیں، میں نہیں بتا سکتا تمہیں کچھ بھی۔ تمہیں انتظار کرنا ہوگا۔ کیوں نہیں بتا سکتے آپ؟ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں آپ؟ اسود کے سینے سے سر اٹھا کر اس نے بپھرے ہوئے لہجے میں کہا، تمہاری آنکھیں کھلنے کا انتظار کر رہا ہوں، انتظار کر رہا ہوں کہ کس دن تمہیں مرینا ملک کی سچائی پتہ چلے گی۔ انتظار کر رہا ہوں کہ کب تمہیں پتہ چلے گا کہ تم آج تک کتنی بڑی غلط فہمی میں جی رہی ہو۔ انتظار کر رہا ہوں کہ کب تمہیں معلوم ہو کہ کون تمہارا اپنا ہے، کون پرایا، کون تم سے مخلص ہے اور کس کی محبت قریب ہے۔ قرت کی آنکھوں میں ہزاروں سوال پڑھ کر وہ کچھ پل کے لیے خاموش ہوا۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لیتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ جانتا ہوں بہت بے چین ہو، اس وقت بہت سوالوں کے جواب چاہیے تمہیں، لیکن میں تمہیں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس سچائی تک تمہیں خود پہنچنا ہوگا۔ جاؤ نماز پڑھو، تمہارے دل کو سکون ملے گا، اور خدا سے دعا کرو وہ تمہیں اس بے چینی سے نجات دلا کر ہر جھوٹ اور سچ کو واضح کر دے۔ ہاتھوں کے انگوٹھوں سے اس کی گالوں پر پھسلتے آنسو صاف کرتے ہوئے اسود نے اپنے دہکتے لبوں سے اس کی پیشانی کو چھوا۔ خود میں سکون کی لہر کو دوڑتے محسوس کر وہ کچھ دیر بعد چلتا ہوں، دعا کروں گا کہ آج کی رات اپنے ساتھ سارے جھوٹ، فریب، دھوکوں کو لے کر ڈوب جائے اور کل کا سورج سچائی کی سنہری روشنی لے طلوع ہو۔ چنبیلی، کہاں کو ہے رے تو؟ سلیم نے چارپائی سے پاؤں جھلکاتے ہوئے سلیم نے چارپائی سے پاؤں نیچے جھلاتے ہوئے چنبیلی کو آواز دی۔ کیا ہے رے، کاہے کو پھوکٹ میں دھماکہ دہی کرتا ہے تو؟ چنبیلی نے پردے کے پیچھے سے نکلتے ہی سلیم کو غصے سے گورتے ہوئے سنایا۔ سفید گورے بدن پر شوخ لال رنگ کی ساڑی کو سلیقے سے باندھ کر بالوں کو جوڑے میں قید کیے، خوبصورت تیکھے نقوش کو ہلکے پھلکے میک اپ سے سجا کر وہ سلیم کے دل پر بجلیاں گرا گئی۔ اس کی نازک سی کمر میں ہاتھ ڈال کر سلیم نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے قریب کیا۔ کہاں سے لاتی ہے رے تو اب اتنی خوبصورتی؟ ہر روز اپن کو تیرے سے بہت زیادہ پیار محسوس ہونے لگتا ہے۔ کاہے کو سجتی ہے رے تو؟ کسی دن تیرے حسن کے ان جلووں سے قائل ہو کے اپن اس دنیا سے کلٹی ہو جائے گا رے۔ توبہ ہے رے تجھ سے تو۔ ساری رات اپنے کو تو سونے ہی نہیں دیا، اور اس بنگلے والی کی بات پہ غصہ ہو کے تو اپنے کو کاٹا، اور اب پھر سے تجھے عاشقی سوج رہی ہے۔ میں بول رہی ہے
अगर अब तू अपन के पास आया तो अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं आऊँ तेरे पास? साला तू अपन की बीवी है, मेरी जान जानू सब है। तेरे पास आने का हक अपन को खुदा से मिला है। पर अभी तू एक काम कर, अपना सामान बांध और चलने की कर। 1 मिनट कहाँ चलना है? अपन के पास बहुत सारा पैसा आने वाला है। जैसे ही वो मरीना पैसे अपन के अकाउंट में ट्रांसफर करवाएगी, अपन दोनों यहाँ से 9-2-11 हो जाएगा। पिछली बार भी तू यही जो बोला था, लेकिन आया क्या, एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी थी तेरे को। नहीं यार, इस बार वो मरीना क्या, उसका बाप भी अपन को पैसा देगा। देख सली मैं बोल रही है तेरे से, वो मरीना डाइन पे तेरे को भरोसा करना है शौक से कर, लेकिन मैं तेरे को बता रही है सलीम, वो साली अपने शोहर को खा गई, इस घर की खुशियां खा गई। अरे डाइन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, लेकिन इस मरीना ने तो उसका रिकॉर्ड ही तोड़ डाला। वो तेरे को ऐसे ही छोड़ेगी क्या? अरे मैं कब से समझा रही है तेरे को, छोड़ दे इन पैसों का लालच। अपन तेरे साथ रूखी सूखी रोटी भी खा लेगा, पर अगर तू ना हुआ, वो भाई अपन को फिर इसी कोठे पर ले जाएगी और फिर से नचवाएगी। जब तू अपन को वहां से लेकर आया तो अपन सिर्फ नाचती थी क्योंकि मैं छोटी थी, लेकिन अब तो साला मैं बड़ी हो गई है, तो अब तो वो मुझसे वो काम भी करवाएगी जो वो बाकी लड़कियों से करवाती है। अपन को वो गंदा काम करने का नहीं है रे। अपनी बात कहते हुए इसका गला रंध गया। ए चुप कर रे, रोना नहीं है। अपनी मोहब्बत की कसम खाता है सलीम, कल सुबह होते ही अपन यहाँ से कहीं दूर चला जाएगा, क्योंकि मेरा आधा काम इस अस्वद मलक ने कर दिया है और बाकी का आधा अपन खुद करेगा। शौकत, तेरे को मेरी माँ के एक एक आंसू का हिसाब देना होगा। दिल में सोचते हुए इसने चंबेली को अपने सीने से लगाया। इशा की नमाज के बाद दुआ मांगते मांगते कब इसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। वहीं सजदे की हालत में लेटे अचानक झटके से इसकी आंख खुली, आंखों को उंगलियों से मसलते हुए मुंह पर हाथ फेरा और जाए नमाज उठाकर अलमारी में रखकर बेड की तरफ बढ़ी। सच कहा था, असवद ने नमाज पढ़कर उसके दिल को बहुत सुकून मिला था और इसने सब खुदा पर छोड़ दिया था, क्योंकि दिल असवद को झूठा मानने के लिए तैयार नहीं था और दिमाग हर दूसरे पल कोई और ही दलील लेकर सामने आ जाता। फिर इसे अपने पापा याद आए। एक बार इन्होंने कहा था, जब दिल और दिमाग मुखालिफ सिमत में चलने लगे तो आप हमेशा दिल की सुनो, और जहां दिल कहे बिना कुछ पूछे इस रास्ते पर चल पड़ो, क्योंकि हमारे दिल में खुदा बसता है और खुदा अपने बंदों को कभी गलत रास्ते पर नहीं चलने देता। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की एपिसोड? उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।